کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے گھٹنے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر لایا جا سکے، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے اصرار کیا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا گھٹنا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگے کہ جو بھی شرط ہوگی وہ قبول کرنے پر جو بھی شرط ہے میں وہ قبول کرتا ہوں۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کروں گا آپ کی بیٹی۔ تو حکیم نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں آپ کی بیٹی کا علاج کر دوں گا۔ وہ شخص بہت بڑی قیمت پر شہر کی سب سے بھاری گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے کہا اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ پانی کا قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی اور دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیں۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھ دیں۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا دیا۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ یہ کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینا تھے۔